یہ تو فائنل کال تھی پاکستان تحریک انصاف کی. کل تک ہم بھی یہی بات کر رہے تھے, خود حکومت کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی تھی کہ بشرا بی بی نے جس طرح سے یہ سٹیپ لیا, ڈی چوک تک پہنچے پاکستان تحریک انصاف, تو گورنمنٹ کے لیے بھی کچھ تحفظات ہو سکتے ہیں اگر زیادہ دیر تک بیٹھ گئے. لیکن یہ کیا ہوا؟ کون ہے اس ناکامی کا ذمہ دار؟ اور جو اندر سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے آوازیں آنے شروع ہو گئی ہیں, آپ ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ پنجاب اور سندھ سے تو لوگ نکال ہی نہیں سکی پاکستان تحریک انصاف, تو کیا اب یہ صرف کے پی تک محدود ہو جائے گی؟ دیکھیے, جو آپ نے پنجاب اور سندھ سے بات کی کہ لوگ نہیں نکال سکتے, محدود نہیں ہوگی. اگر آپ دیکھیں تو جتنی بھی تحریکیں آج تک کامیاب ہوئی ہیں یا چلی ہیں اچھے انداز سے, ان کا جو مرکز رہا ہے ہمیشہ وہ پنجاب اور لاہور رہا ہے. آواز ٹھیک نہیں آ رہی. اور یہاں سے چلنے والی جو تحریکیں ہیں وہ ماضی میں بھی نتائج حاصل کیے انہوں نے. اور ابھی زیادہ دور کی بات نہیں, جب عدلیہ بحالی تحریک چل رہی تھی تو اس تحریک کے جلوس کی قیادت جو ہے وہ لاہور سے ہمارے سامنے بالکل ہمارے دفتر کے قریب کلمہ چوک کے پاس میں کھڑا تھا. تو جب نواز شریف صاحب گھر سے نکلے تو 200, 250, 300 لوگ تھے, اور پھر کچھ موٹر سائیکلوں والے ملتے گئے, اور پھر اتنا بڑا جلوس بن گیا کہ لوگ جو ہے وہ روٹ پر نکل آئے خبریں سن کر. اور یہ جب ابھی گجرانوالہ جو ہے یہ جو اس وقت کا مارچ تھا, لانگ مارچ تھا, نہیں پہنچا تھا, تو اسی دوران جو عدلیہ تھی وہ بحال ہو گئی, تحریک کامیاب ہو گئی. اور ایک اس سے بھی بڑی تحریک جو ضیاء الحق کے دور میں کامیاب ہوئی تھی, ایم آر ڈی کی جو تحریک تھی, اس کا مرکز بھی لاہور تھا, اس کا محور بھی لاہور تھا. اور اس تحریک میں جو ہے لاہور میں موچی دروازہ میں جلسہ تھا, اور وہاں پر جو ہے فائرنگ ہوئی, سیدھی فائرنگ ہوئی, اور 5 ہلاکتیں ہوئی وہاں پر راوی پل کے قریب جو ہے ایک جلوس پر. اسی طرح جو لوگ آ رہے تھے جلسے میں شرکت کرنے کے لیے, یہ واقعات ہوئے. لیکن اس کے باوجود وہاں پر موچی دروازہ میں جلسہ ہوا, وہاں پر اس کا پریشر آیا, اور اس ایم آر ڈی کی تحریک کے نتیجے میں جو 83 میں شروع ہوئی تھی, اور اس تحریک کے دباؤ میں ضیاء الحق کو پھر جو ہے وہ 85 کے جو جن کو ہم غیر جماعتی الیکشن کہتے ہیں, انتخابات کہتے ہیں, یہ ایم آر ڈی کی جو تحریک تھی اس کے دباؤ میں آئے تھے. اور اب دیکھیے کہ پی ٹی آئی کو بھی جو ہے اسی طرح پنجاب کے اندر جو ہے ایک خلا نہیں چھوڑنا چاہیے. اور پنجاب کے جو صدر ہیں پی ٹی آئی کے, دیکھیے وہ کے پی میں جا کر پناہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور پنجاب میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کے, وہ میاں اسلم اقبال, وہ بھی وہاں پر جو ہے کے پی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اور کل کی جو ڈی چوک کا جو دھرنا تھا, جو ریلی تھی, جلوس تھا, تو اس میں آپ کو کہیں بھی نہ تو پنجاب کی کو قیادت نظر آئی, بلکہ پورا تنظیمی ڈھانچہ جو ہے وہ اس احتجاج کے اندر, دھرنے کے اندر غائب تھا. اور پی ٹی آئی دیکھیے کہ پی ٹی آئی کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے جس کا انہیں نقصان پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں تنظیم نہیں ہے. اور تنظیم کے بغیر جن کے خلاف ان کا لانگ مارچ ہے, جن کے خلاف ان کا احتجاج ہے, جن کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں, وہ منظم ہیں, اور سب سے زیادہ منظم ہیں. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جو سوالات آپ نے اٹھائے ہیں, اسی طرح پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے اس کو آرام سے بیٹھ کر سوچنا ہوگا کہ ہماری ناکامی کی وجوہات کیا ہیں, اور پھر اجتماعی وزڈم کی بنیاد پر جو ہے فیصلے کر کے جو ہے وہ آگے ان کو بڑھنا ہوگا. لیکن ایک بات اور کروں گا کہ اب بھی جو ہے حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اس سارے معاملے کو اپنی جیت نہ سمجھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے تمام تر انتظامات درے رہ گئے, اور وہ ڈی چوک پہنچنے میں کامیاب ہوئے. آگے چل کے بات. جی عامر صاحب, کون ذمہ دار ناکامی کا؟ اور یہ منسوخ کر دیا گیا کیونکہ باتیں تو بڑی بڑی تھی, جو کامیاب لوٹے گا وہ غازی ہوگا, جو وہاں جس کو کچھ ہوا وہ شہید ہوگا, مطلب اس طرح کی باتیں کی گئی, کفن تک کی باتیں ہوئیں. اتنا سارا کچھ ہونے کے بعد پھر جنہوں نے یہ باتیں کی وہ کیوں وہاں سے چلے گئے؟ وہاں سے پھر انہوں نے ایک عجیب منطق بھی علی امین گنڈا پور نے پیش کر دی ہے کہ دھرنا یا تحریکیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ آپ چلے جائیں, پھر آ کر بیٹھ جائیں, پھر چلے جائیں. عامر صاحب, وہ جو غازی اور شہید ہے نا, تو تیسری ایک صنف 71 میں نکلی تھی کہ جو بھاگے گا وہ کیا ہوگا. یہ اسی طرح کی ہے کہ بقول شیر افضل محمد کے انقلاب تو دوڑ گیا, میں نے ذرا چینج کر دیا.
اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب اسٹیبلشمنٹ پیچھے تھی تو 126 دن کھڑے رہے، اور جب سامنے اسٹیبلشمنٹ تھی تو 26 گھنٹے نہ ٹھہرے۔ پھر یہ ہو رہا ہے کہ جی وہ بتیاں بند ہوئیں تو دعا کے لیے کہا گیا کہ جناب جس نے رہنا ہے رہ جائے، باقی اٹھ جائیں۔ تو جب لائٹ آن ہوئی ہے تو صرف ولی امین گنڈا پور، بیگم بشرا اور عمر ایوب غائب تھے۔ خیر ان تینوں میں سے کسی کو ایک فون آیا تھا کہ آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کو سیف پیسیج ہے، منال کے راستے سے پہنچ جائیں عمر ایوب کے گھر پہ، وہ ہریانہ جو ہری پور میں ان کا گاؤں ہے، ریحانہ سوری۔ تو یہ پھر نکل گئے۔ یہ انقلاب تو یہیں بیٹھا تھا، جنہوں نے قسمیں وعدے لیے تھے کہ آخری اس تک کھڑے رہیں گے۔ یہ باتیں تو ہوگی نا گپ شپ کی، کیونکہ انقلاب ہمارے جرنلسٹوں میں بھی اتنا آیا ہوا تھا کہ باقاعدہ نشانے بنوا رہے تھے میڈیا اس پہ بیٹھ کے کہ فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، اس کا بھی حساب کرنا ہے۔ ہم تو دیکھ رہے تھے نا، تو آج غائب ہیں بہت سارے لوگ۔ تبصرہ صبح سے لے کے شام ہو گیا، کسی کا ٹویٹ نہیں آیا جو اس انقلاب کے ساتھ اپنے آپ کو بھی انقلابی رہنما بنا چکے ہوئے تھے۔ سارے کے سارے غائب ہیں۔ ہونا یہ چاہیے ہار یا شکست آپ کا تجزیہ کوئی غلط بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک بھی ہو سکتا ہے۔ انفارمیشن کی بنیاد پہ ہو تو آپ کہتے ہیں کہ جی میری یہ انفارمیشن ہے، یہ میرا تجزیہ ہے۔ اب آپ آ جائیں جو آپ نے ایک پورا جائزہ پیش کیا کہ شوکت یوسف زئی کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا کیا آپ نے۔ علیمہ خان کا ٹویٹ پڑھیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ کنٹینر کی ٹویٹ، وہ لائٹ کہاں تھی، سسٹم ساؤنڈ کا کہاں تھا۔ ورکرز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بلا کے، اور مطلب وہ جو میں روزانہ کہتا ہوں سانو نہر والے پل تے بلا کے مائی کتنے نٹ گیا۔ بھائی بات یہ ہے کہ جن ورکرز کو لائے تھے ان کا ارینجمنٹ، چاہے وہ کے پی گورنمنٹ تھی یا پی ٹی آئی کی آرگنائزیشن تھی، یہ ان کے ذمہ ہوتا ہے۔ ورکر آتا ہے جوش سے۔ یہ بہت بڑا سانحہ ہوا، جو شہادتیں ہوئیں، جو لوگ جاں بحق ہوئے، اور پھر جو پولیٹیکل کلاس باہر نکلی، چاہے وہ غریب تھی، کیونکہ ایکچولی جو کلاس پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتی تھی 2014 کے دھرنے میں، وہ تو کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ جو ممی ڈیڈی گروپ تھا اسلام آباد میں، وہ انصار کو امریکہ سے پکار رہے تھے کہ بھئی لاؤ کھانے شانے، وہ سارے غائب تھے۔ بھائی وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے پیسے اور سیٹ ہائر کیے گئے تھے کہ کھانے بھی کھلانے ہیں، اور وہ تو شام کا رینٹ کراؤڈ آتا ہوتا تھا صرف۔ عمران خان کے دھرنے پہ تو میڈیا مجبور تھا نا کہ نیچے دکھانا ہی کچھ نہیں، صرف عمران خان کو دکھانا ہے۔ بندے تو بیٹھے ہوتے تھے قادری صاحب کے پاس، اور کسی دن میں وہ قصے سناؤں گا کہ قادری صاحب کو کون کیسے پیسے دیتا تھا، اور وہ قسم اٹھا کے کب جھوٹ بولتے تھے۔ یہ میں لوگوں کے نام بھی لوں گا کہ جو دیکھتے تھے کہ قادری صاحب نے کیا کھایا، اور اناؤنسمنٹ میں انہوں نے صرف یہ کہا کہ میں نے تو 2 صبح سے سلائس کھائے ہیں، جب وہ پورا جو ہے نا بھر کے کھا کے آئے ہوئے تھے، اور لوگ پیسے بھر کے دے کے جاتے تھے کہ لاؤ پیسے۔ یہ آپ جب لے کے نکلتے ہیں، دیکھیں تبلیغی جماعت پہ بھی لوگ بات کرتے ہیں، جماعت اسلام پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن وہ ایک منظم اجتماع ہوتا ہے۔ جماعت، آپ کو یاد ہے لانگ مارچ لے کے آئے تھے مولانا فضل الرحمان کے لوگ، ہم نے اور آپ نے سب نے دکھایا تھا کہ وہ خشک راشن بلوچستان کا روایتی ایک مہینے کا اپنے ساتھ لے کے آئے تھے، جس میں گوشت بھی تھا، سب کچھ تھا کہ جی ہمارے پاس ارینجمنٹ ہے بیٹھنے کا۔ مولانا 3 دن بیٹھے، 4 دن بیٹھے، ایک منظم سسٹم تھا۔ آپ نے ایک بڑی پارٹی کو اپنی ضد میں تباہ کر دیا۔ بیرسٹر صاحب کے ساتھ عمران خان کی جو گفتگو ہوئی پرسوں، جس میں ان کے پارٹی کے چیئرمین تھے، مطلب پارٹی کے چیئرمین سمیت پنجاب کی ساری